کمال اتاترک بھی شکنجہ صلیب میں پھنس کر ان کا اعلی کار بن گیا۔ ان اقتباسات پر جس قدر بھی غور و خوض کیا جائے کم ہے، کیونکہ ان جیسے اقتباسات کو پڑھنے سے ہمیں اغیار کی علمی و عملی سکیموں اور حکمت عملیوں کا براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے خوابیدہ جذبہ ایمانی کے اندر حرکت و حرارت کے احساسات کی بیداری اور آبیاری کا ساز و سامان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم علاج و تدارک کے موضوع پر بحث کا آغاز کریں، ابھی چند ایک اور اقتباسات کی طرف اپنے معزز قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے۔ ان اقتباسات میں سے ایک اقتباس تو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور اتحادی فوجوں کے ترکیہ سے انخلاء سے متعلق ہے۔ اتحادی فوجوں نے جب ترکیہ کو خالی کر دیا تو اس پر برطانیہ میں بڑا طوفان اٹھا، اور ترکیہ کی اس طرح کی آزادی و استقلال کو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ گردانا گیا، اور اس طرح برطانوی حکومت وقت پر زبردست تنقید کی جانے لگی، جس نے لوزاں کانفرنس کے اجلاسوں میں کمال اتاترک کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے نہ صرف اسے تسلیم کر لیا تھا، بلکہ اس کے علاقوں کو آزاد کر کے وہاں سے اتحادی فوجوں کو واپس بھی بلا لیا تھا۔ یہ مخالفت بالکل ناروا اور خلاف واقعہ تھی، کیونکہ برطانیہ نے جو شرائط کمال اتاترک سے منوائی تھی ان میں اس کا غلبہ اور ترکوں اور مسلمانوں کی مغلوبیت اظہر من الشمس تھی۔ ذرا ان شرائط پر غور فرمائیں۔ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ اپنی موجودہ خلافت کو ختم اور خلیفہ کو جلا وطن کر دے، اور خلیفہ کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو بالکل ضبط کر لے۔ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ ہر اس تحریک یا جدوجہد کو بزور شمشیر ختم کر دے جو خلافت کو بحال یا اس کے از سر نو قیام کے حوالے سے برپا کی جائے۔ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ اسلام سے اپنے ہر طرح کے تعلقات کو منقطع کر لے، اور یہ کہ وہ عربی زبان اور عربی اسلام کو اپنے ہاں سے بالکل دیس نکالا دے دے۔ ترکیہ پر واجب ہوگا کہ وہ اسلام کی اساس پر تیار شدہ آئین یا دستور کو منسوخ کر دے۔ اس کے برعکس وہ اپنے ہاں ایسا دستور و آئین نافذ کرے جو یورپی ممالک کے دستوروں اور آئینوں کو نمونوں پر غیر شرعی اسلوب و انداز میں تیار کیا گیا ہو۔ ان شرائط کو پڑھ کر کوئی کند ذہن سے کند ذہن انسان بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ ان شرائط میں یورپی اتحادیوں کی مغلوبیت اور ترکوں یا مسلمانوں کے ادنا ترین غلبے کا بھی کوئی نشان پایا جاتا ہے۔ لیکن یورپی ارباب حکومت اور رجال سیاست چونکہ دین و مذہب کی جگہ وطنیت و قومیت پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا وہ کسی ادنا یا خفیف ترین امکانی نقصان یا خطرہ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان اختلاف اور ارکان اقتدار نے مشترکہ طور پر شور و غل برپا کر دیا۔ بہرحال اس شور و غل کا جواب دیتے ہوئے اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے جو جواب دیا وہ یہ تھا: ہم نے مسلم ترکیہ کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد ہم نے مسلم ترکیہ کی کوئی ایک ٹانگ بھی صحیح و سلامت نہیں رہنے دی جس کی قوت و طاقت کی اساس پر وہ اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھ سکتی۔ مسلم ترکیہ کی قوت و طاقت اور شان و شوکت کا راز دو چیزوں میں پوشیدہ تھا، اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ چیزیں تھیں اسلام اور خلافت۔